تو کیا اسلام ایسا دین ہے جو کمپٹیشن سے منع کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں اور جمود کا شکار ہو جائیں، جہاں ہیں وہیں رہیں، کوشش ترک کر دیں؟ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ خسارے میں رہا۔ یعنی مومن ہر لحاظ سے اس کو چاہیے کہ روزانہ ترقی کرے، آگے بڑھنے سے نہیں روکا گیا، لیکن فضولیات میں آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا۔ غفلت کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی الہ بنا لیتا ہے، تو رواج بذات خود بت بن گیا۔ اب یہ پتھر کا نہیں ہے اور لکڑی کا بھی نہیں ہے، یہ کسی دھات کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر اس کو ہم پورا کرنا شروع کر دیں تو یہ الہ بنا لیا ہم نے۔ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا مبارک کلام سورہ التکاثر کی شکل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی 102 نمبر سورت۔ توقیفی اعتبار سے، نزولی اعتبار سے اس کا نمبر ہے 16۔ اور سب سے پہلے حسب معمول اس کا مختصر مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مسابقت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے، کثرت کی خواہش نے، کمپٹیشن نے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہم تکرار کے ساتھ پھر فرما رہے ہیں کہ تم جلد جان لو گے۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے علم الیقین کے ساتھ، لترون الجحیم، تم جہیم کو ضرور دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مختصر مفہوم ہے۔ اور اب حسب روایت اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم ایک ایک لفظ کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں اختصار کے ساتھ ہم ان کو جانتے اور پہچانتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، الہاؤن اس کا مطلب ہوتا ہے غافل ہو جانا، اور وہ چیزیں جو غافل کر دیتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے لہو۔ بڑا مشہور لفظ ہے لہو، لہو لہو، یہ اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور غفلت کا نتیجہ کہ انسان ان چیزوں میں جا پڑتا ہے جو بیکار ہوتی ہیں، بیکار کام، بے مقصد کام، لہو۔ اور جب ان میں پڑتا ہے تو اس کا اگلا نتیجہ ہے ہوا، خواہش نفس۔ خواہش نفس انسان کے اندر پیدا ہونا ایک جبلی فطرت ہے انسان کی، لیکن کسی بھی جبلی فطرت کا انسان کے اوپر غالب ہو جانا یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو اتنا بڑا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام نفسیاتی کمزوریوں سے وہ بلند ہو، اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے، خواہش نفس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ الہ جو غیر اللہ کے علاوہ انسان گھڑتا ہے وہ دھات کے، لکڑی کے یا پتھر کے نہیں ہوتے، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انویزیبل ہوں اور بندہ سمجھے بھی نہیں اور وہ بت ہوں۔ اور ان میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے خواہش نفس۔ کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اب خواہش نفس الہ کیسے بنتی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ الہ، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا گزشتہ نشست میں کہ عبادت کا جو مسلمانوں کے ہاں مقصد ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ سنڈے جا کے گرجا میں بسر کریں یا لکشمی دیوی کے سامنے جا کے اس کی پوجا کریں اور اس کے بعد آگے زندگی اپنے خواہش کے مطابق گزاریں اور ہم سمجھیں کہ ہم دیوی کو بھی راضی کر لیا اور اپنے من کو بھی راضی کر لیا، اس لیے کہ دیوی دیوتا بت اصنام ان کے پاس کوئی قانون ہوتا ہی نہیں اور یہ الہ ہے ہی نہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے قانون کا انسان احترام کرے، جس کو الہ مانتا ہے اس کا قانون بھی مانتا ہے۔ الہ وہی ہوتا ہے جس کا قانون ہو اور وہ قانون عدل پر مشتمل ہو، اور ایسا قانون صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اب چاہیے یہ کہ لا الہ الا اللہ ابھی ہم نے پڑھا اور الحمدللہ یہ پڑھ کے ہی ہم مسلمان ہوئے، تو اس کا مفہوم ہم سمجھیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ فرماتا ہے، اس لیے کہ ہمارا الہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا الہ اللہ ہے، لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اب الہ کیسے بنا لیا کہ خواہش نفس جو کہتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، تو خواہش نفس معبود ہو گئی اور بندہ عابد ہو گیا، تو اس نے اس کو الہ بنا لیا۔ اسی طرح بعض اوقات رسم و رواج ہو جاتے ہیں کہ ان کو بندہ الہ بنا لیتا ہے، کہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو رسم و رواج ہیں یہ اللہ نے عطا نہیں فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں شامل نہیں تھے، ہمارے جو اسلاف اطہار تھے ان کا یہ سلیقہ، یہ اطوار، یہ طور ان کے نہیں تھے، لیکن کیا کریں، رواج ہے، تو رواج بذات خود بت بن گیا۔ اب یہ پتھر کا نہیں ہے اور لکڑی کا بھی نہیں ہے، یہ کسی دھات کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر اس کو ہم پورا کرنا شروع کر دیں تو یہ الہ بنا لیا ہم نے، اگرچہ وہ الہ نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کی بندگی ہم نے شروع کر دی۔ تو غفلت کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی الہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، تمہیں حقیقت سے دور کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کثرہ، کثرت۔ تکاثر جو ہے یہ جیسے ہوتا ہے تفاخر۔ تفاخر کا مطلب ہوتا ہے کہ فخر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت مال یا کثرت اشیاء، کثرت وسائل یا کسی بھی چیز کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس کو اردو میں مسابقت کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں کمپٹیشن۔ کمپٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دوسرے سے آگے نکل جائیں، دوسرے کے پاس، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن دوسرے کے پاس زیادہ ہے، اس سے ہم آگے کیسے بڑھیں۔ یہ ایک دفعہ میں یہ درس دے رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا، اور یقینی طور پہ دلوں میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں تو میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا تو کیا اسلام ایسا دین ہے جو کمپٹیشن سے منع کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں اور جمود کا شکار ہو جائیں، جہاں ہیں وہیں رہیں، کوشش ترک کر دیں؟ اب ان کو میں نے بتایا کہ یہ ٹوٹلی، ایک تو اس کا تفصیلی جواب ہے، ایک مختصر جواب ہے۔ تفصیلی جواب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ سعی و کوشش، جد و جہد، اللہ تعالیٰ اس پر زور دیتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ایک آیت۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے پیدا فرمایا اور اس کو ہم مسلسل وسیع کر رہے ہیں۔ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ بھی کسی ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ کل یوم هو فی شان، ہر لمحہ اس کے لیے ایک نئی شان لے کر آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے گزشتہ گھڑی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تو اس لیے اسلام جمود کا تو درس نہیں دیتا، اور مومن بذات خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ خسارے میں رہا۔
یعنی مومن ہر لحاظ سے اس کو چاہیے کہ روزانہ ترقی کرے. کل الان کما کان نہیں ہونا چاہیے کہ کل جیسے تھے ویسے آج ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو صورتحال برعکس ہے کہ ہم کچھ سال پہلے جیسے ہوتے ہیں آئندہ سالوں میں اس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اسلام کیا کمپٹیشن سے روکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر شخص کے لیے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، جدھر کو وہ بھاگتا ہے، جدھر کو وہ کمپیٹ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تمہارے لیے کیا طریقہ ہے، کون سی ڈائریکشن ہے؟ خیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرو اور یہاں مقابلہ کرو کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھے. ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روکا گیا، لیکن فضولیات میں آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے، بے مقصد کاموں میں، اور کہ وہ چیزیں جنہوں نے بہرحال چلے جانا ہے اور اکٹھے کر کے ہمارا منہ چڑھا رہی ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بجائے ان چیزوں میں مسابقت اختیار کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گی. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. تو فرمایا الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے، کثرت کی خواہش نے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا کس چیز کی کثرت، یہ فرمایا ہی نہیں کس چیز کی کثرت. خواہش ہے کہ کثیر ہو، دوسروں سے زیادہ ہو. اس کو جب اللہ نے اوپن چھوڑ دیا تو یعنی اللہ نے فرمایا نا غافل کر دیا. غافل کس چیز سے کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کثرت کی طرف دوڑ گئے لیکن غافل کس سے ہوئے؟ یہ جب اس کو اللہ نے جب خالی چھوڑ دیا تو اس کو فل ان دی بلینکس کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، ہم نے خود سمجھنا ہے. یعنی یہ بڑا وسیع موضوع مضمون، اور اس کو ہم نے اب کھولنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے غافل ہو گئے، اور جو اللہ کی نہ ذات کو سمجھا، نہ صفات کو سمجھا، نہ حقوق کو سمجھا. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. یعنی جب انسان اللہ کو بلاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی اوقات کو بلا بیٹھتا ہے، اپنے مقصد حیات کو بلا بیٹھتا ہے، اپنے مستقبل کو بلا بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے. حتیٰ، اور یہ کب تک یہ مسابقت جاری رہی، دوڑ جاری رہی؟ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبروں میں جا پڑے. اب میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ شان نزول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ قبیلوں کا ذکر ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ قبائل میں تعصبات پائے جاتے تھے، آپس میں مقابلہ بازی پائی جاتی تھی، اور وہ ایک دوسرے، بلکہ اسلام سے پہلے وہ حج بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ مزدلفہ میں جا کے اکٹھے ہو کے اپنا اور اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہمارے دادا سب سے اچھے تھے، پردادا سب سے اچھے تھے، اللہ کا ذکر کم کرتے تھے، آباء و اجداد کا زیادہ کرتے تھے. تو قبیلوں نے، یہ مختلف قبیلے ذکر ہوئے ہیں کہ کون کون سے تھے، سارے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں ان کا اختصار کے ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ انہوں نے
جب بات شروع کی کہ ہمارے یہاں فلاں پہلوان پایا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں فلاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں فلاں اہل علم پایا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں فلاں پایا جاتا ہے، بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے دادا کا مزاج بہت بڑا ہے، ادھر جواب آیا کہ نہیں ہمارے دادا کا جواب بہت بڑا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے شان نزول میں، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کسی معذرت کے بغیر، اور وہ تمام باتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کو بیان ہی آپ کو سناتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ آیات ایسی ہیں کہ نہ ان کا حکم منسوخ ہوا ہے نہ ان کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاوداں پیغام رواں ہردم جواں آیتیں ہیں، سدا بہار آیتیں ہیں، اللہ کی تمام کائنات کے لیے آیتیں ہیں، میرے اور تمہارے ہم سب کے لیے ہیں، ان قبیلوں کے لیے بھی ہوں گی، لیکن ان کے اسباق جو ہیں یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اس لیے میں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا ہے اور ان کی تفصیلات میں جانا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ ان میں سے جو اسباق ہیں ہم انشاءاللہ وہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔